فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، نہیں بات اس طرح نہیں جس طرح مشرکین کہتے ہیں، لا کے ذریعے ان کے نظریات کی اللہ رب العزت نے نفی کی ہے۔ نہیں اس طرح بات نہیں، وہ تو جو نا واہیات باتیں جو نا کہتے ہیں، وہ تو نبی کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے متعلق بھی ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، محمد نے الیاذ باللہ اپنی طرف سے گھڑ لی ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں اس طرح بات نہیں جس طرح مشرکین کہتے ہیں، جس طرح یہود و نصارہ کہتے ہیں، جس طرح میرے نبی کے مخالف کہتے ہیں۔ اقسم بمواقع النجوم، میں اللہ کو ستاروں کی قسم ہے، میں ستاروں کی قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں۔ انہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور کاش تم جانتے ہوتے یہ کتنی عظیم قسم میں اٹھا رہا ہوں۔ کس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ قسم اٹھائی جا رہی ہے؟ اللہ کہتے ہیں انہ لقرآن کریم، یہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے۔ اللہ نے قرآن کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے ستاروں کی قسم اٹھائی۔ اور ستاروں کی قسم کیوں اٹھائی اللہ رب العزت نے؟ ستاروں کے غروب ہونے کی قسم، بمواقع النجوم، جس جگہ ستارہ غروب ہوتا ہے، بمواقع النجوم، ستاروں کے طلوع ہونے کی قسم، ستاروں کے غروب ہونے کی قسم، ستاروں کے غروب ہونے کی جگہوں کی اللہ رب العزت قسم اٹھا رہے ہیں۔ اس بات کا اظہار اللہ رب العزت کرنا چاہتے ہیں۔ اور دیکھتے نہیں ہو ستارہ جو ہے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، میں اللہ حکم دیتا ہوں تو وہ طلوع ہوتا ہے، میں اللہ حکم دیتا ہوں تو وہ غروب ہوتا ہے، میں اللہ حکم دیتا ہوں اور روشنیاں بکھیرتا ہے، میں اللہ حکم دیتا ہوں تو وہ ایک جگہ کے اوپر جا کے غروب ہو جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے اس کا طلوع ہونا اور غروب ہونا ہے، روشنیاں بکھیرنا ہے، اندھیرے کے اندر چلے جانا ہے، یہ کس کے حکم کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھتے نہیں ہو ستاروں کے اندر میں اللہ نے تمہارے لیے کتنی عظمتیں رکھ دی ہیں، کتنی نشانیاں رکھ دی ہیں، یہ میری قدرت کی بھی دلیل ہیں، یہ آسمان کی بھی خوبصورتی ہیں، یہ شیطان کو بگانے کے کام بھی آتی ہیں، یہ تمہارے لیے تمہاری منزل کا تعین بھی کرتی ہیں۔ اس کو فضول نہ سمجھو، میں اللہ نے اس کو تمہارے لیے بڑی کارآمد چیز بنائی ہے، یہ بڑی کارآمد چیز ہے۔ یہ آسمان کی خوبصورتی ہے، یہ آسمان کے اندر خوبصورتی کا ایک جال جو ہے نا اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے۔ کون ہے جو اس کو کنٹرول کرنے والا ہے؟ کس کے پاس اس کا علم ہے؟ کس کے حکم کے مطابق یہ طلوع اور غروب ہوتا ہے؟ کس کے حکم کے مطابق یہ بنا ہے؟ کس کے حکم کے مطابق یہ ختم ہوگا اور قیامت کے دن اس کا وجود بھی مٹ جائے گا؟ یہ سارے اختیارات اللہ رب العزت کہتے ہیں میں نے اپنے قبضہ قدرت کے اندر رکھے ہیں۔ جس طرح ستاروں کے نظام کا تمام حال احوال میرے قبضہ قدرت کے اندر ہے، یقین جانو جس کتاب کو تم جھٹلا رہے ہو یہ کتاب بھی میرے حکم کے ساتھ نازل ہوئی ہے، محمد نے اپنی طرف سے نہیں گھڑی ہوئی ہے۔ انہ لقرآن کریم، میں اللہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اور تمہیں کیا پتا ہو میں اللہ کس چیز کی قسم جو نہ اٹھا رہا ہوں؟ انہ لقسم لو تعلمون عظیم، کاش تم اس بات کو جان لیتے میں اللہ کتنی عظیم چیز کی قسم جو نہ اٹھا رہا ہوں۔
کیا ثابت کر رہے ہیں اللہ رب العزت؟ انہ لقرآن کریم، یہ توہین کی جانے والی کتاب نہیں، میں اللہ نے اس کتاب کو عظمتیں دے کے زمین کے اوپر بھیجا ہے، میں اللہ نے اس کتاب کو عزت والا بنا کے اپنے نبی کے قلب اطہر کے اوپر اتارا ہے۔ اس کی عظمتیں دیکھنی ہو، فی کتاب مکنون، اللہ رب العزت نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، جہاں تک انسان کی نظر بھی نہیں جا سکتی، جہاں تک انسان کی طاقت بھی نہیں جا سکتی، جہاں تک انسان کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ فی کتاب مکنون، اے فی لوح محفوظ، اللہ نے لوح محفوظ کے اندر اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ فی لوح محفوظ، فی کتاب مکنون، یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں۔ اور فی لوح محفوظ سے پچھلا جملہ کبھی آپ پڑھیں نا، وہ اس جگہ پر بھی یہی بات اللہ نے ذکر کی، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی عزت والی کتاب ہے، بڑی شان والی کتاب ہے، اور تم اس کی توہین کرتے ہو۔ یہ توہین والی نہیں، یہ عظمت والی ہے، اس کی عظمت کا خیال تو کرو۔ کیا ہے اس کی عظمت؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، بے وضو انسان اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ مومن سے پوچھو اس کی کیا عزت ہے، کیا اس کی عظمت ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون ہے تو جملہ خبریہ، لیکن خبر بمعنی امر کے ہے۔ یہ امر کے معنی کے اندر اللہ کا حکم ہے، کوئی بے وضو جو ہے نا، حد سے اصغر اور حد سے اکبر والا جنبی آدمی اس کو ہاتھ بھی جو ہے نا وہ نہ لگائے۔ جس طرح بے وضو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اگر بے وضو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو جنبی آدمی اس کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے شریعت نے جو ہے نا جنبی آدمی کو اور حیض اور نفاس والی عورت کو اس کی تلاوت کرنے سے منع کیا۔ ہاں، بے وضو آدمی اس کی تلاوت زبانی کر سکتا ہے، لیکن اگر ہاتھ لگانا چاہتا ہے، اس مصحف کو اور قرآن مقدس کو ہاتھ میں پکڑنا چاہتا ہے، تو پھر وضو اس کے لیے جو نا شرط ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہ اس کی عظمت ہے نا، عظیم کتاب ہے۔ عام کتابوں اور اس کتاب کے اندر فرق ہی یہ ہے، عام کتابیں بے وضو حالت میں آپ پکڑ سکتے ہیں، لیکن قرآن مقدس کو بے وضو حالت میں آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تنزیل من رب العالمین، اس کی عظمت یہ ہے کہ محمد نے اس کو نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے اس کو خود نازل کیا ہے، یہ رب العالمین کی جانب سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ اللہ کہتے ہیں افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اور اس کتاب کے اندر تم سستی کا مظاہرہ کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں اس کو سمجھتے؟ کیوں نہیں اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے؟ کیوں اس سے غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو اس سے جاہل تم نے رکھا ہوا ہے؟ کیا یہ کتاب سستی کرنے والی کتاب تھی؟ کیوں تم سست ہو گئے ہو؟ کیوں کمزور پڑ گئے ہو؟ آج تمہاری سستی کی وجہ سے، آج تمہاری کمزوری کی وجہ سے، آج تمہاری بزدلی کی وجہ سے کافر جو ہے نا وہ دندنا رہا ہے اور تمہاری کتاب کی توہین کر رہا ہے۔ اگر تم سست نہ ہوتے، بزدل نہ ہوتے، خدا کی قسم کافر کی کیا جرت تھی وہ تمہاری کتاب کی توہین کرتا۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیوں تم اس کتاب کے اندر سستی کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب ایسی ہے جس کے اوپر تم ایمان لے کے آؤ اور وہ تمہاری رہنمائی کر دے اور تمہیں ہدایت نامہ جو ہے نا وہ دے دے؟ کون سی ایسی کتاب؟ کس کتاب کے اوپر تم یقین کرو گے؟ دنیا کی ساری کتابیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، اللہ کی کتاب جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ من اصدق من اللہ حدیثا، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچا بولنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے سچ ہی نکلتا ہے، سچ کے سوا کوئی کلمہ نہیں نکلتا۔ سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہو، یہ تمہاری سستیاں ہیں۔
یہ تمہاری بزدلیاں ہے، یہ تمہاری غفلت ہے۔ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْخِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو تو نازل کیا تھا، تم اس سے ہدایت وصول کرتے اور تم اس کو جھٹلانے لگ پڑے۔ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یہ تم نے اس سے ہدایت حاصل کیا کہ سرے سے تم نے اس کو جھٹلا ہی دیا۔ اب تو معاملہ اس سے بھی زیادہ جو نہ ہو گیا، صرف جھٹلایا نہیں جا رہا بلکہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تمسخر کیا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے۔ یہ ہماری کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو کتنی عزت